ہم اکثر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار خود کو نہیں سمجھتے، بلکہ جب بھی ہم زندگی میں کہیں ناکام ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی کوئی نہ کوئی من گھڑت وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار اوروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ناکام نہ ہوتا، اگر گھر میں یہ پرابلم نہ ہوتی تو میں کچھ کر لیتا۔ یہ سب ہماری اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ ہم خود کو ایک جھوٹی تسلی دینے کے لیے یہ سب کہہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری ناکامی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ہم اپنی ناکامی کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ ہماری ناکامی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ہماری سوچ ہی ہمیں کامیاب بناتی ہے۔ اپنی سوچ کو مضبوط کریں گے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ پازیٹیو سوچیں تو پازیٹیو ہوگا۔ ہم جو سوچیں گے ہمارے ساتھ وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق نوازتا ہے۔ اگر ہم نے سوچا ہی برا ہے تو ہمارے ساتھ برا ہی ہوگا۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو دعا فرماتے کہ انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے گا اور جلد آپ کو صحت دے گا۔ ایک مرتبہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے یہی دعا فرمائی تو وہ مریض کہنے لگا، یہ کیسے میرے لیے فائدہ مند ہوگی، اس سے مجھے بہت تکلیف ہے، یہ مرض میرے لیے موت کا باعث بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر ایسا ہی ہوگا۔ مطلب کہ جب آپ نے سوچا ہی غلط ہے تو پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا۔ آپ کو اپنی سوچ کے مطابق ملتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ساتھ اچھا سوچ کے اچھا کروا لیں یا برا۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کی ذمہ دار صرف اور صرف ہماری سوچ ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے کہ وہ جب بھی سوچتے ہیں نیگیٹو سوچتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے خود کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک تھنکنگ لیول بن جاتا ہے ان کا کہ ان کی منفی سوچ ان کی مثبت سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ وہ جب بھی کچھ کرنے لگتے ہیں ان کی منفی سوچ انہیں کرنے سے روک دیتی ہے۔ ان کے اندر ایک خوف، ڈر پیدا ہوتا ہے جو انہیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ انہیں ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کچھ کرنے پر وہ ناکام نہ ہو جائے۔ ہم جب ناکامی کے ڈر پہ کوشش کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ناکامی اور کامیابی تو پارٹ آف لائف ہے نا۔ ہمیں یہ سوچ کر کے ناکام ہو جائیں گے ہم کوشش کرنا ترک کر دیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور پھر اکثر ان لوگوں کے ساتھ جو سوچتے ہی نیگیٹو ہیں ہوتا بھی نیگیٹو ہے، کیونکہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق اجر ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانا ہوگا۔ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا۔ قاسم علی شاہ صاحب کو تو سب جانتے ہوں گے، موٹیویشنل اسپیکر، ہم سب کے فیورٹ۔ ان کے ایک ٹرینر نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک پاکستانی کا انٹرویو لیا اور انہوں نے وہ ویڈیو انٹرویو کی اپلوڈ کی۔ اس ویڈیو میں ریحان صاحب جو انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس شہر سے؟ تو انہوں نے کہا میں لاہور سے ہوں، بحریہ ٹاؤن میں انہوں نے بلاک پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بلاک نہیں ہے، کسی بلاک سے نہیں۔ بڑے حیران ہوئے، کہا پھر کہاں سے؟ کہا بحریہ ٹاؤن کے پاس جو جھگیاں ہیں میں وہاں سے ہوں۔ اس بات پر وہ بہت حیران ہوئے، ان میں تعجب پیدا ہوا کہ ایک جھگیوں میں رہنے والا انسان امریکہ میں کیسے آ سکتا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اپنی سٹوری سنائیں کہ آپ جھگیوں سے یہاں امریکہ تک کا سفر
کیسے طے کیا آپ نے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جھگیوں میں رہنے والا ہوں، جسے عام طور پر لوگ چوڑا کہتے ہیں۔ میں اس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں بچپن میں کوڑا کرکٹ والے ڈھیر سے پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ اٹھایا کرتا تھا، لیکن میرے اندر پڑھائی کی لگن تھی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اخبار اٹھا کے اسے پڑھنے لگتا تھا۔ میرے کزنز رشتہ دار مجھ پر ہنستے تھے، کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے، اور اس بات پر مجھے گھر میں ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ کام کرنے کی بجائے اخبار پڑھنے میں ٹائم ویسٹ کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اسکول کی لگن پیدا ہوئی، اور میں صبح کو اپنا کام کر کے اکٹھا کر کے بوتلیں وغیرہ گھر رکھ کے ہاتھ منہ دھو کے اسکول کے لیے چلا جاتا۔ وہاں اساتذہ اور ٹیچرز سبھی مجھ پر ہنستے، اور مجھے کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن پڑھائی کی لگن نے میرے اندر اس سب باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے دیا۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ انگلش سمجھنے میں مجھے کافی مشکل ہوئی، لیکن میں دیر سے ہی صحیح لیکن انگلش کو سمجھ گیا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ میٹرک کر لی۔ میٹرک کے بعد میں نے کافی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ایک پارٹی میں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، وہ میری سٹوری سن کر مجھ سے کافی امپریس ہوئیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے ایک ٹیم امریکہ جا رہی ہے 8 ہفتوں کے لیے، 18 لوگوں کا گروپ ہوگا، تو آپ اس کے لیے اپلائی کر دیں۔ وہ کہتا کہ میں نے اس میں اپلائی کر دیا، اور لکیلی میرا نام اس میں آ گیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، پورے پاکستان سے 18 لوگ سلیکٹ ہونے تھے، اور اس میں اس کا نام آ گیا۔ مطلب اس نے کوشش کی، اللہ نے راستے کھول دیے۔ وہ شعر ہے نا، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب آپ ہمت کریں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی آپ کو۔ پھر میں یہاں آ گیا، اور یہاں پر میں نے اپنا کام مکمل کر رہا ہوں، اور 1 ہفتہ باقی ہے، پھر میں پاکستان چلا جاؤں گا۔ قاسم علی شاہ صاحب نے پھر دوبارہ انہیں ایک مرتبہ ریڈیو انٹرویو میں بلایا، اور وہاں ان سے انٹرویو بھی لیا۔ تو ان سے سوال کیا قاسم علی شاہ نے کہ میرا لوگوں کو جانچنے کا ایک علیحدہ سانچہ ہے، میں آپ کو بھی جانچنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں پڑھائی کی لگن ہے تو مطلب آپ کے پاس ہر وقت کتابیں موجود ہونی چاہیے۔ تو قاسم صاحب کہتے ہیں کہ اس نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ایک ٹیب نکالا اور بتایا کہ اس میں تقریباً 4,500 کتابیں موجود ہیں، جنہیں میں وقتاً فوقتاً پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ اس کہانی کو سن کے ضرور امپریس ہوئے ہوں گے۔ جب انسان کسی چیز کی ٹھان لیتا ہے تو اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے اور کیسے ہوگا۔ جب ہم کچھ کرنے لگ جاتے ہیں تو راستے خود بخود بننے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ جھگیوں میں رہنے والا ایک لڑکا امریکہ کے شہر نیو یارک تک پہنچ سکتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کی پازیٹیو سوچ ہے۔ اس کی سوچ نے اسے اتنا کامیاب کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے خاندان کی طرح وہیں اپنی زندگی گزار لیتا، وہیں ایسے ہی غربت میں گزر جاتی ساری زندگی، لیکن اس نے ایک ٹارگٹ سوچا اور اپنی سوچ پر کام کیا۔ پھر لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کے تانوں کا بغیر سوچے اس نے پھر اپنے گول کو اچیو کیا۔ ہم اپنی سوچ کو بدل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پازیٹیو سوچ کر ہم بہت سی چیزیں بدل سکتے ہیں، خود کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔